پتہ ہی ہے میرے حضرت کو، انہیں علم ہی ہوتا ہے، بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہت ساری چیزوں سے آپ کو جھانسا دے کے تو آپ کے اعمال کو ڈاؤٹڈ میں لے جائے. تو اللہ اس سے محفوظ رکھے ہمیشہ. اور پھر آگے جو لفظ آپ نے استعمال کیے میں اس پہ خاص توجہ چاہوں گا، خواہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو. لفظ کیا ہے بولیے؟ خواہ فرشتہ ہی کیوں نہ ہو. اگر انسان تو انسان رہا، میں کہتا ہوں فرشتہ بھی ہوگا تو اسے بھی بزرگوں کی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ، چھوٹی بات تو نہیں کی، بولیے نا. انہوں نے پھر کہا پڑھیے، 3 بار کہا حضور نے اسلام نے، اور میں ماں انا بقاری. اب اصل میں مسئلہ یہ تھا، جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہیں، حضور علیہ السلام اس وقت بشری حالت میں ہیں. حالانکہ آپ فرشتوں سے بھی بلندی رکھتے ہیں اور اللہ نے آپ کو فرشتوں سے بھی بلند درجہ دیا، لیکن آپ اس وقت بشری حالت میں تھے، وہ فرشتہ تھا. اب اتھینٹیکیشن کی ضرورت تھی. جب تک وہ اتھینٹیکیشن نہ ہوتی وہ بات آگے نہیں بڑھنی تھی. حضرت جبریل سمجھ گئے کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے. حضور کے قریب آئے، اپنا سینہ حضور کے سینے سے لگا دیا. وہ سینہ جب سینے سے لگا تو حضور کا نور ٹریول ہوا حضرت جبریل کے، اور پھر وہ آپس میں اتصال پورا ہوا. پھر حضرت جبریل تک سمجھ آ گئی اتھینٹیکیشن نہیں کروانی تھی، آگے بات نہیں چلنی. تو فرشتے کو بھی ضرورت ہے ٹچ ہونے کی. فرشتے کو بھی ضرورت ہے اس بارگاہ کی جو اس کو اللہ کی بارگاہ کی اوپر تک درجے تک پہنچائے. تو حضور اسلام کے ساتھ جب ملے تو پھر آپ نے فرمایا اسم ربک الذی خلق. حضور نے پڑھا اور اس کے بعد اگلی آیات پڑھی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام کا حضور کے ساتھ جو اتصال ہوا ہے اس کی حاجت تھی انہیں. اگر وہ حاجت رہتی تو وہ عمل پورا نہیں ہو سکتا. اب اسی بات کو بزرگوں کی بارگاہ میں بھی یہی انداز ہوتا ہے. اور آج میں ذکر کر بھی رہا تھا حرم میں کہ آپ حرم میں بہت سارے فرشتوں کی زیارت، تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کچھ دیر بیٹھا رہا. جب درس ہو گیا، دعا ہوئی، تو وہ آگے آیا اور اس نے آپ سے کچھ کہا. تو حضرت نے اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی. تو بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہو کے تو وہ اجازت لے کے چلا گیا. تو حاضرین میں سے ایک محبت والے تھے، برازدار، انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ کبھی یہ ان کو دیکھا نہیں تھا، کبھی کون تھے جو آپ سے دعا کروائی اور آپ نے اس کے لیے دعا کی؟ بڑا خوش ہوا اور چلا گیا. تو حضور یہ کون تھا؟ حضرت عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ 4تھے آسمان کا فرشتہ تھا. اللہ کی بارگاہ میں کسی عمل کو دیر سے کرنے کی وجہ سے اس کو زمین پہ اتار دیا گیا. تو دیری ہو گئی تو سزا کے طور پہ اللہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے عرض کیا حضور آپ میری سفارش کریں. پھر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں، مجھے دوبارہ میری ڈیوٹی وہی دے دی جائے 4تھے آسمان والی. تو میں نے دعا کی ہے، تو جو ہی دعا مانگی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوا ہے کہ آپ نے سفارش کر دی ہے، تو اسے کہہ دیں آ جائے واپس اپنی ڈیوٹی. اس لیے میں خوش ہو کے وہ چلا. تو لہذا فرشتوں کو بھی ضرورت ہے اللہ والوں کی توجہ کی. تو ہم جو پرتقصیر گناہ گار دن رات جن کے شب و روز گناہوں میں گزرتے ہیں، ہمیں کتنی توجہ کی ضرورت ہوگی. تو اللہ اس کو سمجھنے کی سعادت دے اور ہمیشہ اس اصول کو اپنے ساتھ باندھ کے رکھا کریں. ابھی آپ ماشاءاللہ یہاں حاضر ہیں، اللہ نے بڑی توفیق دی ہوئی ہے، بڑی سعادت دی ہے. اور پچھلے بھی ظاہر ہے اتنے